انٹینشن ہی کچھ اور ہو مال کمانے کی تو پھر اس کا سولوشن کوئی نہیں نکلتا. یعنی ایف آئی اے میں مال کمانے کی انٹینشن ہے, جو ایف آئی اے کے آفیسرز ہیں وہ کرپٹ ہیں اور وہ چاہتے ہیں, آپ یہ بتا رہے ہیں مجھے. دیکھیں ہر بندہ تو نہیں ہے لیکن ہے بہت بڑی تعداد ہے, اور جو جہاں پہ اس طرح کی لوکریٹو پوسٹنگ ہوتی ہیں اکثر وہاں پہ وہی پائے جاتے ہیں, گھوم گھما کے وہیں آ جاتے ہیں. کبھی آپ کو موقع نہیں ملا باجوہ صاحب ایسے میں ہے, میں رہا ہوں, میں نے وہاں دیکھا بھی ہے. اور جب میں گیا تھا تو انفارچونیٹلی ہے, لیکن میں وہاں گیا تو جو ایجنٹ مافیا تھا سارا دفتر ہی وہ رن کر رہے تھے. پاکستان میں بے روزگاری ہے, ہم کام نہیں کر سکتے, کسی سے ادھار مانگ کے اپنی زمین یا اپنا زیور بیچ کر بیرون ملک چلے جاتے ہیں. اچھے مستقبل کے لیے وہ لیگل طریقے سے تو نہیں جا سکتے, ڈاکومنٹ چاہیے, بہت سی چیزیں چاہیے. جو جینٹ مافیا ہے, جو انسانی اسمگلر ہے, کہ ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو پھر یہ انہیں سہانے خواب دکھاتے ہیں. شاہد بٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں, ریپرزینٹیٹیو ہیں فرام گجرانوالہ. بٹ صاحب تھینک یو سو ویری مچ آپ کے وقت کے لیے. مائی کویسچن ٹو یو از, کیا وجہ ہے کہ آج کا نوجوان 20-25 لاکھ دے کے موت کا راستہ اختیار کر کے ملک سے باہر جا رہا ہے, لیکن وہ 20-25 لاکھ پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس کا مستقبل یا اس کا انویسٹمنٹ پاکستان میں محفوظ نہیں ہے اور باہر جا کے اس کا مستقبل بڑا سنہرا ہے. گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے گھر والوں سے بھی ان لوگوں سے بات ہوئی ہے جو اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں. کیا ان کے حالات تھے, کیوں وہ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں؟ کیا ان کو معیشت پہ بھروسہ نہیں ہے؟ کیا ان کو سیاسی ماحول سے بیزارگی ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کا مستقبل سنہرا نہیں ہے, ہم اندھیروں میں ہیں. کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ یہ خطرناک راستہ اختیار کرتے ہیں اور اپنی زندگی گوا بیٹھتے ہیں؟ بٹ صاحب جی بالکل, آپ جیسے بات کر رہے ہیں, یہ جو ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے, جو نوجوان نسل ہے, جو لڑکے ہیں, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بیرون ملک چلے جائیں گے تو ہمارے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے, ہم اچھی جو آمد ہے وہ کما سکیں گے. پاکستان کے حالات بہت زیادہ برے ہیں. اب جنان کشتی حادثہ کا جو معاملہ ہے, جنان میں کشتی حادثے میں گجرانوالہ ریجن کے 2 اور نوجوان جاں بحق ہو گئے ہیں. کشتی حادثے میں گجرانوالہ ریجن کے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 4 تک جا پہنچی ہے. جہاں بحق ہونے والوں میں پسرور کے ریشی, سفیان, عابد بشیر, اختر اور زین علی شامل ہیں. شاید میرے سوال پہ ہیں, شاید میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جو مرے ہیں, مجھے معلوم پڑا ہے کہ آپ ان کی فیملی سے بھی ملے ہیں, ان کے گھر بھی گئے ہیں, ان کے حالات بھی دیکھے ہیں. کیا قسم و پرسی کے حالات تھے؟ کھانے کو نہیں تھا؟ کیونکہ 20-25 لاکھ دینے والا کوئی غریب تو نہیں ہوتا ہے, اچھی رقم ہے یہ ہمارے ملک میں آج بھی کاروبار کرنے کے لیے. تو کیوں, واٹ از دا ریزن کہ وہ انلیگل جانے کو, کیا کرمنل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, ویزا نہیں ملتا ہے, ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے, کیوں یہ راستہ اختیار ہوتا ہے؟ میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا, صورتحال یہ ہے, جب میں ان کی فیملی سے ملا ہوں, اصل میں وہ بہت زیادہ غریب لوگ ہیں. ان کا ایک یعنی کہ جو گھر کا بڑا سربراہ ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میں بیرون ملک چلا جاؤں, کیونکہ جو لوگ بیرون ملک میں ہوتے ہیں ان کے گھر, ان کی جو لائف سٹائل ہے وہ بہت اچھا اور بہتر ہو جاتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری ہے, ہم کام نہیں کر سکتے, وہ کسی سے ادھار مانگ کے اپنی زمین یا اپنا زیور بیچ کر وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں. تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم اچھے مستقبل کے لیے, یعنی کہ وہ لیگل طریقے سے تو نہیں جا سکتے, نہ اس کے لیے ڈاکومنٹ چاہیے, بہت سی چیزیں چاہیے, وہ ان کے پاس نہیں ہوتی. یہ جو جینٹ مافیا ہے, جو انسانی اسمگلر ہے, یہ جب ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو پھر یہ انہیں سہانے خواب دکھاتے ہیں کہ ہم آسانی راستے سے آپ کو. پر میں حیران ہوتا ہوں بٹ صاحب, اسمگلر ہمارے اداروں کے ہتھے کیوں نہیں چڑھتے ہیں؟ بتایا جاتا ہے کہ بڑے یہ طاقتور ہوتے ہیں, پیسے والے ہوتے ہیں, سب کچھ خریدنے کو تیار ہوتے ہیں. میں تھینک یو کرنا چاہوں گا سجاد باجوہ صاحب, فارمر ڈی جی ایف آئی اے از ود اس. باجوہ صاحب تھینک یو سو ویری مچ. ساتھ ساتھ میں ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب فرام پی ٹی آئی جوائن کر چکے ہیں. بخاری صاحب تھینک یو سو ویری مچ. باجوہ صاحب, یہ ہم جانتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان میں کتنے آپریشن ہو گئے, دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. ہم جانتے ہیں ایرانی تیل کے اوپر بڑے پاورفل لوگوں نے بولا کہ اسمگلنگ ختم ہوگی, اسمگلنگ پاکستان میں ختم نہیں ہوتی ہے. ہمارے ادارے پاکستان کے مین پیوٹل, موسٹ امپورٹنٹ, ضروری ترین مسائل حل کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو گئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ جیسا امپورٹنٹ ایشو جس کے اوپر وزیر اعظم ہر حادثے کے بعد ایکشن لیتے ہیں, کمیٹی بناتے ہیں, تحقیقات ہوتی ہے, کارروائی ہوتی ہے اور پھر وہی کاروبار سرگرم ہو جاتا ہے, وائی ہیز ایف آئی اے فیلڈ؟ باجوہ صاحب دیکھیں, سب سے پہلے جو بھی ڈپارٹمنٹ ہو, رسپانسبل ہو, اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کی ول پاور ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو جہاں پہ ول پاور ہوگی, انٹینشن ہوگی, تو وہاں پہ سلوشن بھی نکل آتا ہے. اور اگر ول پاور ہی نہیں ہو, انٹینشن ہی کچھ اور ہو مال کمانے کی, تو پھر
اس کا سولوشن کوئی نہیں نکلتا. یعنی ایف آئی اے میں مال کمانے کی انٹینشن ہے, جو ایف آئی اے کے آفیسرز ہیں وہ کرپٹ ہیں اور وہ چاہتے ہیں, آپ یہ بتا رہے ہیں مجھے؟ دیکھیں ہر بندہ تو نہیں ہے لیکن ہے, بہت بڑی تعداد ہے, اور جو جہاں پہ اس طرح کی لوکریٹو پوسٹنگ ہوتی ہیں اکثر وہاں پہ وہی پائے جاتے ہیں, گھوم گھما کے وہیں. کبھی آپ کو موقع نہیں ملا باجوہ صاحب ایسے لوکریٹو رہا ہوں, میں نے وہاں دیکھا بھی ہے. اور جب میں گیا تھا تو ایک انفارچونیٹ ہے, لیکن میں وہاں گیا تو جو ایجنٹ مافیا تھا یہ سارا دفتر ہی وہ رن کر رہے تھے. اور ایک فیکٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ انکوائری کمیٹی یا ایکشن, میری بات آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے, آپ آن ایئر ہیں, پلیز کنٹینیو سر. اچھا, تو انکوائری کمیشن یہ کمیٹی سب ڈرامہ ہے. یہ بھی ایک انفارچونیٹ ہے کہ جی پرائم منسٹر جو خواہش کرتے ہیں, جو چاہتے ہیں وہ ایکشن ہو جاتا ہے, اور اگر ان کی جو نیچے ساری جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ ان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ان کا موڈ کیا ہے. اوکے, یعنی ان کا موڈ بھی کما تو پھر تو بات بن گئی. اور جب وہ موڈ ہو تو فوراً بھاگ پڑتی ہیں. کمیٹی اگر وہ کمیٹی بنا, کمیٹی کے بعد اگر باجوہ صاحب your voice is breaking, I'm sorry, move forward. باجوہ صاحب I'm sorry, انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے آج ہماری, حالانکہ یہ کام پرائم منسٹر کا نہیں ہے, یہ منسٹر کا. I'm sorry, your voice is breaking. I think آپ کو معلوم ہے ہماری وزارت آئی ٹی نے بول دیا ہے کہ ہمارا انٹرنیٹ سلو ہے. وہ کہتے ہیں نا ہمارا صابن سلو ہے, اب ہمارا انٹرنیٹ بھی سلو ہو گیا ہے. میں علی بخاری صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. بخاری صاحب, کوئی امید ہے آپ کو کہ ہم لوگ ہیومن ٹریفکنگ کو ختم کر پائیں گے, یہ اسمگلنگ روک پائیں گے؟ I'm short on time, اگر بریفلی مجھے آپ اس کا جواب دے دیں بخاری صاحب. دیکھیں یار, میرا تو بڑا کلیئر ویو ہے اس کے بعد کہتے ہیں نا when there's a will there's a way. جب ہماری نیت ہوگی اس کو روکنے کے لیے تو یہ رک جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم وہاں بیٹھ کے ایکٹ بناتے رہیں, ہم وہاں بیٹھ کے نئی قانون سازی کرتے رہیں, جب تک وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں. سو ایگزیکیوشن کس نے کرنی ہے؟ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ایگزیکیوشن کرنی ہے لا انفورسنگ ایجنسیز نے, اور آل ٹوگیدر وہ جو بھی ہیں. اگر بارڈر مینجمنٹ کی ہوگی تو بارڈر مینجمنٹ سیل ہوگا یا بارڈر مینجمنٹ فورس ہوگی, اس نے کرنی ہے. اس سے آگے آ جائیں کسٹمز والے ہیں, اس سے آگے آ جائیں ایف آئی اے والے ہیں, سب ملے ہوئے ہیں تو سر, ون بائی ون, چاہے وہ اسمگلنگ ہو چاہے وہ ہیومن ٹریفلنگ ہو, ان سب نے کرنا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد ایک واقعہ ہوتا ہے, اس کے بعد تھوڑی سی ہل جل ہوتی ہے, تھوڑی سی تقریریں ہوتی ہیں, تھوڑے سے ایکٹ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد دوبارہ پھر خاموشی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد دوبارہ یہ جو ہے ہم کچھ دنوں بعد یہ دیکھتے ہیں. ایکچولی ایشو یہ ہے کہ لا بنا دینا از نتھنگ, لا ایگزیکیوٹ کرنا از the basic. I'm short on time. I'm sorry بخاری صاحب, I'll come back to you if you want to complete quickly sir, please. Implementation. ایگزیکیوشن از دی مینڈیٹری ریکوائرمنٹ آف دا ڈے. اب بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے اسلام نے کہا قصاص اینڈ دیت آرڈیننس آیا, قصاص کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اندر حیا رکھی ہوئی ہے, اس کے اندر زندگی رکھی ہوئی ہے. دا ایشو یہ ہے کہ آپ نے جن لوگ انوالو ہوئے ہیں ان کے خلاف کیسز نہیں بنائیں گے, ان کو کنوکشن نہیں ہوگی, ان کو ٹرائل میں نہیں جائیں گے, تو یہ چیزیں تو چلتی جائیں گی. بالکل ٹھیک, آپ کے لوگ شہید ہوتا جائیں گے, مرتے جائیں گے. جب تک کنوکشن نہیں ہوگی, کنوکشن ریٹ زیرو ہوگا, اوریجنل کلپرٹس کو نہیں پکڑا جائے گا, چھوٹی موٹی مچھلیوں کو پکڑنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا.